بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ مَعَ الْمُعْتِقِ، اگر معتق کے ساتھ اس مرحوم کا شوہر ہو تو مرحومہ کہیں گے، یا معتق کے ساتھ اس مرحوم کی بیوی ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں معتق کے ساتھ ہو وہ من بحکم ہی، یا جو معتق کے حکم میں ہیں۔ معتق کے حکم میں کون ہے؟ اولاد معتق۔ تو کیا ہوگا؟ اب للزوج خبر مقدم ہے، نصیبہم الاعلی، یہ گویا کہ اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے۔ بھائی اس سے شوہر کو یا اس بیوی کو اپنا اعلی نصیب ملے گا۔ نصف ہو، شوہر ہے تو اس کو نصف مال ملے گا، اب ربع اگر بیوی ہے تو اس کو چوتھا حصہ مال ملے گا، باقی جو بچ جائے گا وہ للمنعم، وہ نعمت دینے والے کو ملے گا۔ نعمت دینے والا وہی آزاد کرنے والا، کیونکہ کسی کو آزاد کرنا یہ بھی ایک قسم کی نعمت ہے، خوب اس کو ملے گا۔ اگر منعم نہیں ہے تو من بحکم ہی، جو منعم کے حکم یعنی اس کی اولاد کو ملے گا۔ وَعَدَمِ الْمُنْعِمِ فَالْوَلَاءُ لِلْأَوْلَادِ، اگر منعم نہیں ہوگا تو وہ ولا جو منعم کو حاصل تھی وہ للأولاد، وہ منعم کے اولاد کے لیے ہوگی، اولاد المنعم یعنی منعم کی اولاد کے لیے ہوگی۔ الذکور والاناث، چاہے اس کے بیٹے ہوں چاہے اس کی بیٹیاں ہوں، علی المشہور بین الاصحاب، یہ علماء کے درمیان مشہور نظریہ ہے کہ معتق یا منعم کے بیٹا بیٹی دونوں وارث ہوں گے اس عتیق کے، اس صورت میں جب منعم نہ ہو، لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی اب ہم لمحہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی دلیل تو دیں نا، بغیر دلیل کے تو ہم بات نہیں مانیں گے۔ کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، بھائی ولا بھی ایک رشتہ ہے، ایک جڑنا ہے جیسے کہ نسب والا جڑنا ہوتا ہے۔ تو نسب میں اگر باپ مر جائے تو اس کے بیٹے بیٹی دونوں وارث ہوتے ہیں، تو ولا کی صورت میں بھی دونوں وارث ہوں گے۔ وَالذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ يَشْتَرِكُونَ فِي إِرْثِ النَّسَب، کہتے ہیں اور بیٹے اور بیٹیاں دونوں مشترک ہوتے ہیں نسب والے ارث میں۔ فَيَكُونُ كَذَلِكَ، پھر ہوگا اشتراک اسی نسب کی طرح فی الولاء، ولا میں بھی، سواء كان المعتق رجلا او امرأة، چاہے آزاد کرنے والا مرد ہو چاہے آزاد کرنے والی عورت ہو۔ وفی جعل المصنف هذا القول هو المشہور نظر، اب کہتے ہیں کہ مصنف صاحب نے تو کہا کہ یہ قول مشہور ہے کہ معتق کے بیٹے بیٹیوں دونوں کو میراث ملے گی، اس میں ہمیں اعتراض ہے۔ والذی صرح به هو فی شرح الارشاد، والذی وہ بات جس کی تصریح کی ہے مصنف نے شرح ارشاد میں، دیکھیں والذی صرح به، بہی کی ضمیر جائے گی الذی کی طرف، ہوا کی ضمیر جائے گی مصنف کی طرف، شرح ارشاد ان کی کتاب ہے۔ ان ھذا قول المفید، وہاں پر تو کہا کہ یہ مفید صاحب کا قول ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ مشہور ہے۔ واستحسنہ المحقق، اور محقق صاحب نے بھی اس قول مفید کو اچھا شمار کیا ہے۔ وفیہما معا نظر، لیکن دونوں باتوں میں ہمیں اعتراض ہے، ایک اس قول کو مفید کا قول کہنا اس میں بھی اعتراض ہے، پھر یہ کہنا کہ اس کو محقق نے اچھا شمار کیا ہے اس میں بھی ہمیں اعتراض ہے۔ والحق انہ قول صدوق، تو اے شہید ثانی آپ بتائیں یہ کس کا قول ہے؟ کہتے ہیں یہ شیخ صدوق کا قول ہے، خاصہ فقط، یعنی کسی اور کا قول نہیں ہے۔ وکیف کان، بھائی جیسے بھی ہو، چاہے یہ شیخ مفید کا قول ہو چاہے یہ شیخ صدوق کا قول ہو، فلیس بمشہور، یہ مشہور نہیں ہے۔ تو لمحہ میں مصنف کا یہ کہنا کہ یہ مشہور ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فی المسألۃ اقوال کثیرۃ، اور اسی مسئلے میں کون سے کہ معتق کے بیٹے بیٹی دونوں وارث ہوں گے، یعنی اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ اجودہا کی ضمیر جائے گی اقوال کی طرف، ان اقوال میں سے جو سب سے اچھا قول ہے، وہو الذی دلت علیہ روایات صحیحہ، اور یہ وہی قول ہے جس پر روایت صحیحہ دلالت کرتی ہیں۔ مختار ہو شیخ فی النہایہ، جس کو شیخ توسی نے اپنی کتاب نہایہ میں انتخاب کیا ہے۔ وجماعت، اور ایک جماعت نے بھی اس قول کو انتخاب کیا۔ بھائی قول ہے کیا؟ ان المعتق،
انکان رجلن، بھائی اگر آزاد کرنے والا مرد ہے، ورثہو تو اس عتیق کے وارث بنیں گے اولادہ ذکور، اس کے صرف بیٹے، دون الاناث، اس کی بیٹیاں وارث نہیں بنے گی۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَد، اگر معتق کے لیے کوئی ولد ذکور یعنی بیٹا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بیٹیاں وارث ہوں گی؟ کہتے نہیں، ورثہ اس عتیق کے وارث بنیں گے اصحبتہ، اس معتق کے اسبا، اسبا یعنی جو باپ کی طرف سے اس کے رشتہ دار ہیں، دون غیرہم جو ننھیال کی طرف سے رشتہ دار ہیں وہ وارث نہیں بنیں گے۔ وَإِنْ كَانَ امرأةً، لیکن ان کان اگر یہ معتق عبد کو آزاد کرنے والی عورت ہو تو ورثہ اس عتیق کے وارث بنیں گے اصحبتہا اس عورت کے جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے وہ مذکر ہوں چاہے وہ مونس ہوں، یا اصحبتہا سے بھی مراد یہ لیں کہ خود اس عورت کے رشتہ دار اولاد بھی اس سبب شامل ہے۔ والمصنف فی الدروس اختار، اور مصنف صاحب نے کتاب الدروس میں انتخاب کیا ہے مذہب شیخ توسی والے نظریے کو، فی الخلاف جو انہوں نے کتاب خلاف میں نقل کیا ہے، وہ قول نہایا، کہتے ہیں خلاف والا قول بھی ویسے ہی ہے جیسے نہایا والا قول تھا کہ بھائی اگر آزاد کرنے والا مرد ہے تو اس کے بیٹے وارث بنیں گے، اس کی بیٹیاں وارث نہیں بنیں گی، الا انہ جعل الوارث للرجل ذکور اولادہ و اناثہم۔ اب کیا کریں بھائی؟ الا انہ کی ضمیر پلٹائیں گے کس کی طرف؟ شیخ کی طرف۔ شیخ صاحب نے قرار دیا ہے وارث کو لرجل، ٹھیک ہے، اس مرد کے لیے کس کو قرار دیا ہے؟ ذکور اولادہ، اس کے مذکر جو اولاد ہیں ان کو قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے، اور پھر اولاد کی مونس ہیں، اناثہم کی ضمیر اولاد کی طرف جائے گی، یعنی خود اس مرد کی بیٹیاں نہیں بلکہ اس کی پوتیاں وارث بن سکتی ہیں، استنادن فی ادخال الاناث الی روایت، در حالی کے یا نسبت دیتے ہوئے کہ یہ مونس داخل ہے الی روایت عبد الرحمن ابن حجاج عن صادق علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس روایت کی طرف جو عبد الرحمن ابن حجاج نے نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ وہ کیا ہے جناب؟ وہ روایت اس طریقے سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتحقیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفع میراث مولا حمزہ الی ابنتہ، یہاں پر مولا عبد کی معنی میں ہے، یعنی حمزہ کے عبد کی میراث کو جو ہے حمزہ کے بیٹی کو دی تھی، وَإِلَىٰ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اسی اناث والے مسئلے کو داخل کیا ہے اس میں کہ الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، کہ بھائی یہ ولا بھی وہی صحیح رشتہ ہے جیسے کہ نسب والا ہوتا ہے، یعنی جو نسب میں وارث بنیں گے وہی ولا میں وارث بنیں گے، تو بیٹیوں کو بھی میراث ملے گی۔ وروایتان ضعیفۃ سند، لیکن دونوں روایتوں کی سند ضعیف ہے۔ الاولی، پہلی روایت بالحسن ابن سماع، حسن ابن سماع کی وجہ سے، والثانیہ بسکونی، اب میں سکونی پڑھتا ہوں، ممکن ہے کہ اس کی حرکت سین والی کچھ اور ہو۔ کہتے ہیں سکونی کی بھی وساقت میں علماء کا اختلاف ہے، ما انہا، جبکہ یہ دوسری روایت عمدۃ القول، اس قول کی عمدہ دلیل ہے، الذی اختارہ ہونا، جس قول کو مصنف نے انتخاب کیا یہاں، وجعلہ المشہور، اور پھر اسی قول کو مشہور بھی قرار دے دیا ہے۔ عجب من المصنف، کہتے ہیں مصنف سے تعجب لگتا ہے ہمیں، کیف یجعلہ ہونا مشہورا، کیسے اس قول کو یہاں پر مشہور قرار دیتا ہے، وہ فی الدروس، اور کتاب دروس میں اسی قول کو کہتا ہے کہ یہ شیخ صدوق کا قول ہے، وہ فی شرح، اور شرح ارشاد میں مصنف فرماتے ہیں یہ مفید کا قول ہے، وَأَعْجَبُ مِنْهُ، اس سے بھی زیادہ تعجب آور جو ہے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان ابن ادریس اطراح ہی خبر الواحد، ابن ادریس صاحب کا نظریہ تو یہ ہے کہ وہ خبر واحد کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح کیوں نہ تمسک ہونا بخبر سکونی، انہوں نے یہاں پر سکونی کی خبر کے ساتھ جو ہے کہ تمسک کیا ہے، محتجن بالاجماع علیہ،
درحالی کے ابن ادریس کہتے ہیں کہ اجماع ہوا ہے اس قول پر، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ قول اختلافی ہے، با کثرت الاختلاف والتباین الاقوال و روایات، جبکہ اس میں اقوال بھی مختلف ہیں، روایت بھی مختلف ہیں۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ اولاد الوارثین اب شارکہم علی الاقوا، اچھا اگر معتق کے اولاد کے ساتھ معتق کا باپ بھی ہو تو وہ اس عتیق کا وارث بنے گا یا نہیں؟ فرماتے اگر اولاد کے ساتھ جو کہ وارث بن رہے ہیں کس کے؟ عتیق کے، ان کے ساتھ معتق کا باپ ہو تو وہ بھی شارکہم میراث میں شریک ہوگا قول قوی کے مطابق۔ وکیل الابن اولا، اور ایک قول کہتا ہے کہ نہیں بھائی بیٹا معتق کا اولا ہے، نتیجے میں معتق کے باپ کو حصہ نہیں ملے گا۔ وَكَذَا يَشْتَرِكُ الْجَدُّ لِلْأَبْ، اور اسی طریقے سے شریک ہوگا، ٹھیک ہے جناب، جد ابی یعنی دادا، ٹھیک ہے، کس کا؟ معتق کا دادا، والاخ، اور معتق کا بھائی، لیکن وہ بھائی بھی من قبل ہی جو باپ کی طرف سے بھائی ہو۔ اما الام، لیکن ماں کی طرف سے جو بھائی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یا خود ماں وارث بنے گی یا نا؟ فَيُبْنَا إِرْثُهَا عَلَى مَا سَلَفَ، اس کا ارث جناب اس کی بنا رکھی جائے گی جو گزر گیا ہے مسئلہ کہ اناث کو میراث ملے گی یا نہیں۔ والاقوى، قول قوی یہ ہے کہ انہا، یہ جو ہے تو شارکہم ایضاً، یہ بھی اولاد معتق کے ساتھ شریک ہوگی۔ ولو ادم الاولاد، لیکن اگر معتق کی اولاد ہی نہ ہو تو اختص الارث بالاب، تو اس عتیق کا جو ارث ہے وہ مخصوص ہو جائے گا معتق کے باپ کے ساتھ، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔